اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے جوڑنے والی کتاب ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے اور انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ شیطان نے اللہ سے عہد کیا ہے اور اللہ نے اس عہد کو پورا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے بھی آؤں گا۔ ہر طرف سے آؤں گا اور تو اکثر لوگوں کو گمراہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا، اور اللہ نے کیا کہا؟ انک لمن المنذرین، یا تجھے مہلت دے دی۔ اب اسے اللہ نے مہلت دے دی ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اور یوں آتا ہے بعض روایات میں کہ شیطان انسان کے جسم میں اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اس کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، مطلب اسے گمراہ کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم سے حکم دیا گیا اب تم قرآن پڑھنے والے ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، جس زندگی سے اللہ خوش ہو۔ اب تم قرآن کو پڑھ کر زندگی کو بدلو گے تو شیطان کو اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگ لو، پہلے ہی اللہ کی پناہ مانگ لو۔ لہذا جو آدمی ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھتا رہے اور جب بھی کوئی گناہ کا خطرہ محسوس ہو فوراً استغفار کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے۔ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے لیکن اس کی طاقت کو روکنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کی مدد کو اس کے خلاف ہم ساتھ لے لیں گے تو شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تو ہم جانتے ہی ہیں عام طور پہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شیطان اس کا نام ہے، شیطان اس کا نام ہے۔ اب جو بھی غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ غلط کام دین کے اعتبار سے ہو اور چاہے وہ غلط کام دنیا کے اعتبار سے ہو، بچہ بھی اگر وہ مرضی کے خلاف کام کرے گا تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ شیطان کہتے نہیں، وہ بڑا شیطان ہے، مگر کہنا نہیں چاہیے، کہنا چاہیے بڑا شریر ہے، سمجھے نہیں؟ بڑا شریر ہے یا بڑا تیز بچہ ہے کہ ہر وقت جو ہے حرکت کرتا ہی رہتا ہے، شیطان نہیں کہنا چاہیے۔ شیطان تو خبیث کا نام ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بچوں کو ہے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ کہ شریر ہے، شرارت کرتا ہے اور جو ہے حرکتیں کرتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، اس طرح کے الفاظ بول لیے جائیں تو شیطان مردود کیوں ہے؟ مردود کے معنی ہے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ اسے پڑھنے کی توفیق بھی اللہ دے گا۔ اب اسے پڑھنے میں رکاوٹ شیطان ڈالے گا، جب آپ اسے پڑھیں گے اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی سوچیں گے تو اس سوچ کو بدلنے کی کوشش شیطان کرے گا، اس میں مدد کون کرے گا؟ ہماری اللہ کرے گا۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ قرآن کریم سے پہلے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اہتمام کرنا مسنون ہے، اور مسنون ایسا ہے کہ رسول اللہ نے بلکہ قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اس پر پابندی کی جانی چاہیے، قرآن کا حق ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے باتیں کرنی شروع کر دی، اچانک کوئی کام پڑ گیا، پھر دوبارہ قرآن شروع کر رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار بسم اللہ ضروری نہیں ہے لیکن اعوذ باللہ ضروری ہے۔ بات کرنے کا بھی اگر موقع ہو تو بات کرنے میں بھی کوشش یہ ہو کہ اس اشارہ کرنے والے کو یا فون کرنے والے کو یا ضرورت مند کو آپ
رکوع کے پورا ہونے تک روکے رکھو، پہلے رکوع پورا کر دوں اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا۔ ہاں ایمرجنسی ہے تو پھر ایمرجنسی کے احکام الگ ہوتے ہیں، وہ مجبوری ہوتی ہے۔ رکوع عام طور پر ہمارے لیے رکھے گئے ہیں عجمیوں کے لیے، عرب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو قرآن کریم کے ہر لفظ کے معنی کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آیت کا مضمون اور آیت کا مطلب کہاں پورا ہو رہا، آیت کا مضمون اور آیت کا مطلب کہاں پورا ہو رہا۔ میں جب قرآن عجمیوں میں پہنچا، ان میں قرآن کے سمجھنے کی کمی تھی، عربی نہ جاننے کی وجہ سے ان کی آسانی کے لیے ان میں رکوع رکھ دیے گئے کہ قرآن میں معنی میں غلطی نہ ہو۔ نماز پڑھانے والا بھی، تلاوت کرنے والا بھی، تراویح پڑھنے والا بھی ان رکوعات کی رعایت کرے۔ قرآن جب پڑھے تو یعنی تراویح جب پڑھائے تو رکوع پر ختم کرے، رکوع پر ہی رکوع کرے، رکوع پر ہی رکوع کرے۔ اگر معنی جانتا ہے تو جہاں معنی پورا ہو رہے وہاں رکوع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ معنی کی رعایت اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اپنے علم پر عمل کرے۔ جی آپ حضرات تلاوت کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ اہتمام کریں کہ اگر کوئی کام پڑ جائے، کہیں جانا پڑ جائے، اچانک کہیں جانا ہو یا آپ کو تلاوت مکمل کرنی ہو تو اس میں آپ رکوع کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ بیچ میں کوئی آپ کو متوجہ کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے بھی رکوع ختم کر کے ہی اس سے بات شروع کریں، یہ قرآن کا ادب ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر بیچ میں رک جائیں تو قرآن کی شروعات ہم دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی کریں گے۔ دوسری چیز اس میں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں چیزیں ساتھ دی گئی ہیں۔ جب ہم قرآن کی شروعات کریں گے تو ہم اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ بیچ میں اگر کسی کوئی سورت شروع ہوتی ہے نہیں تو وہاں ہم صرف بسم اللہ پڑھیں گے، سوائے سورہ براءت کے۔ سورہ براءت 10ویں پارے کی سورت ہے، شروع میں پاؤ پارے پہ، تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لہذا اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، چاہے تراویح پڑھا رہے ہوں چاہے اپنا قرآن پڑھ رہے ہوں، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر تلاوت ہی وہیں سے شروع کر رہے ہو، اگر مان لیجیے آپ نے آج جو ہے سورہ براءت سے پہلے والی سورت مکمل کر کے قرآن بند کر دیا، کل کو آپ کو سورہ براءت سے شروعات کرنی ہے تو اب پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر پچھلی سورت پڑھتے ہوئے یہ والی سورت آ جائے تو بسم اللہ نہیں ہے، اگر تلاوت کی ابتدائی یہیں سے ہو تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کے لیے ایک بہت عظیم تحفہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ بسمک اللہم کے ذریعے سے اپنے کام کی ابتدا کیا کرتے تھے، بسمک اللہم یا بسم اللہ۔ اچھا عرب کے لوگ جاہل تو تھے، اسلام ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ کو بڑا مانتے تھے، اللہ کو وہ بڑا مانتے تھے، لیکن بتوں کو اللہ کا مددگار مانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بتوں کے بغیر اللہ کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارا ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حکم آیا۔ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کے نام سے ہی کام کی شروعات کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ فطرت پر پیدا ہوئے تھے اور نبی پہلے ہی دن سے اللہ کے نبی تھے، اس لیے کام وہ کرتے تھے جو اللہ کو پسند ہو۔ آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، آپ کبھی اس مجلس میں شریک نہ ہوئے جس میں غلط کام ہو رہا ہو۔ آپ ایک دفعہ ایک ایسی مجلس میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند دے دی، آپ سو گئے، مجلس کے ختم ہونے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی۔ ایسے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے ہی اللہ کے نام کے ذریعے سے مدد لیا کرتے تھے۔ پھر نبوت کا زمانہ آیا تو پھر آپ نے پرانی کتابوں کے حساب سے بسمک اللہم شروع کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو آپ اس کا اہتمام فرمانے لگے۔ پچھلی امتوں کی کتابوں میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کی خصوصیت ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس امت کو دیا گیا ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے۔ سورہ نمل میں انہو کیا ہے من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کا ایک جز ہے۔ تو سورہ نمل کا ایک جز ہے، اس کے علاوہ قرآن کا بھی جز اس کو علماء قرار دیتے ہیں۔ اس کا حکم عام قرآن کی طرح ہے، جس طرح قرآن کو چھونا جائز نہیں ایسے ہی بسم اللہ کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے ناپاک آدمی قرآن کو نہیں پڑھے گا، ایسے ہی ناپاک آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھے گا۔ تلاوت کی نیت سے اگر کسی کام کی ابتدا کے وقت میں اللہ کے نام کی برکت لینے کے لیے یہ شخص بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو وہاں جائز ہے۔ تلاوت کی نیت سے
تلاوت کی نیت سے جائز نہیں ہے، یعنی جب تلاوت کر رہا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہاں جائز نہیں ہے. کسی کام میں آپ سامان اٹھانا چاہ رہے ہو، کوئی سامان اٹھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں جائز ہے. ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں کام تو کر رہا ہے کوئی دنیاوی اور ناپاک بھی ہے، بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. وہ کام وہی ہے نا، کام دنیا میں. ایک تو کام ہے گناہ کا. صرف تلاوت قرآن. ایک منٹ میں بتا رہا ہوں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہے اور دین کے کاموں کے لیے بھی ہے. اس کی حکمت میں آگے بتاؤں، جو آپ نے بات کی وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، میں آگے ہی بتا دوں گا تھوڑی دیر بعد. تو یہاں کیا بات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حکم کی بات چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، اس کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور تلاوت کی نیت سے اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جو دعائیں ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یہ قرآن کی آیت ہے. تو تلاوت کی نیت سے پڑھنا اسے جائز نہیں ہے. لیکن آپ ویسے ہی دعا مانگ رہے ہیں چلتے پھرتے ناپاکی کی حالت میں تو جائز ہے. دعا کی نیت سے جائز ہے اور تلاوت کی نیت سے ناجائز ہے. ایسے ہی بسم اللہ ہے، تلاوت کی نیت سے یعنی تلاوت کرنے کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو ناجائز ہے. کہ اللہ کی مدد شامل کرنے کے لیے آپ دنیا کا کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے. جیسے آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھے، اوپر پیر رکھ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی سامان اٹھا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے ہی کام ہیں، دنیا کے سارے کام ہیں. یہ بسم اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دیکھ کر بڑا عظیم احسان ہم پر کیا کہ ہم اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کر لیں ہر کام کی شروعات سے پہلے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ یہ جو سواری تو نے مجھے دی ہے، میں اسے چلانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یہ تیری طاقت کے ذریعے سے میں اسے چلا رہا ہوں، اور اس کو مسخر تو نے میرے ہاتھ میں کیا. اس کا بریک فیل ہو جائے، اس کا اسٹیئرنگ کام کرنا بند کر دے، اس کا گیئر خراب ہو جائے، اس کے ٹائر پھٹ جائیں، تو اس کو حفاظت کرنے والا تو ہے. لہذا تیری ہی مدد سے میں اس کام کو شروع کر رہا ہوں. میں کھانا کھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پانی پی رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گویا انسان یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ یہ جو کھانا، یہ جو پانی اور یہ جو کھانے کے پیچھے کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں، کتنی مشکلات، کتنے فرشتوں نے کام کیا، تیرے احکام چلے، بندوں نے کام کیا، مشینوں میں نکلا، کتنے لوگوں کی محنتیں اور کتنے لوگوں کی قربانیاں، یہ سب ملنے کے بعد ہمارے پاس یہ لقمہ پہنچا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نہ دیتا تو میں نہ کھا سکتا. یہ ہے حکمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اللہ کی مدد شامل کر لی، اللہ کو یہ مان لیا کہ اللہ تیرے ہی حکم سے ملا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہی تو فرق ہے مسلم اور غیر مسلم میں. ہر غیر مسلم کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سواریاں بھی چلاتا ہے، جانور بھی استعمال کرتا ہے، کھیتی بھی کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور سارے کام وہ دنیا کے کر رہا ہے. آپ بھی کر رہے ہیں سارے کام. آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں، اب اندر قدم رکھنے سے پہلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو فرمایا کہ یہ بھی اس کا دین بن گیا، یہ بھی اس کا دین بن گیا. ضرورت کھانا مجبوری ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو کھانا بھی دین بن گیا. یعنی اس پر بھی ثواب ملے گا آپ کو کہ اللہ کے نام لے کے آپ کھا رہے ہیں. ہر پانی آپ پی رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر پی رہے ہیں تو دین بن گیا. یعنی اللہ کا نام اپنے کام کے ساتھ شامل کرنے سے وہ کام آپ کا دین بن گیا. تو یہ ہے اللہ کا عظیم احسان ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دی. ہم اپنے ہر کام میں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. کتنے سارے احکام. یعنی دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو اس میں اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل کر لو. آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہو، شیطان آپ کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوا، شیطان اس کے ساتھ اندر گھس گیا. اب وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان نے پہلے بھی کہا کہ چلو بھی گھر میں داخلے کا آسان ہو گیا اور اجازت ہمیں مل گئی، یہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا. اب یہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ لی. او ہو بھائی، کھانے سے تو محروم ہو گئے بھائی، اب یہیں تک ہیں ہم. اور اگر اس نے بسم اللہ وہیں پڑھ لی ہوتی تو شیطان اندر نہیں گھستا. لیکن سب کو بسم اللہ پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہ ابا پڑھ کے آ گئے تو بچے فری ہو گئے. نہیں، جو بھی گھر میں گھسے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. گھر میں داخل ہونے کی بات یاد آئی تو روایت علماء نے لکھا ہے
روایت میں تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکم کہہ کے آپ کب گھر میں داخل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اس کی برکت سے اللہ رزق میں برکت دے گا۔ بعض روایات میں یعنی بعض علماء کے قول میں قل هو اللہ احد کا تذکرہ آتا ہے اور بعض میں صرف درود شریف کا، کہ السلام علیکم کہیں اور درود شریف پڑھ لیں گھر میں داخل ہوتے ہی، گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اچھا گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سلام سکھایا گیا ہے، کہ السلام علینا ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا جنات ہو، لہذا اللہ کے جتنے نیک بندے جنات ہیں سب پر سلامتی ہو۔ اب بتائیے اگر ویران گھر ہے اور آپ نے سلام کر دیا تو نقصان پہنچا سکتا کوئی نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نام سے کیے جانے والے کام میں اللہ کی مدد جب شامل ہوگی تو کوئی آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ، چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لیں اور چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اگر جیسے ویسے تو بیت الخلاء میں جانے کی الگ دعا سکھائی گئی، بیت الخلاء سے نکلنے کی الگ دعا سکھائی گئی، اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد پڑھی جائے گی، اور جانے کی دعا جانے سے پہلے پڑھی جائے گی، اور وہی دعا غسل خانے میں جانے کی ہے۔ ایسے ہی جو ہے کپڑے پہننے کی الگ دعا سکھائی گئی، جوتے پہننے اتارنے کی الگ دعائیں سکھائی گئی، یہ سب چیزوں کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب دعاؤں کا مقصد اللہ کی مدد لینا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، سمجھ لیجیے آپ نے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم اہتمام کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ دوسری چیز اس میں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کا نام شامل کیا گیا۔ اللہ ایسا لفظ ہے جو کسی انسان کا نام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کسی کا نام اللہ رکھا ہی نہیں گیا، کیونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ نے کسی کو اس پر قدرت نہیں دی کہ وہ اپنا نام اللہ رکھ لے، یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ہمسر، اللہ کی کوئی نظیر دنیا میں یا کہیں بھی عالم میں اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ نام ان اسماء میں سے ہے جن اسماء کو پکارنے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم اسم اعظم۔ اس لیے بزرگوں کی مجلسوں میں اللہ اللہ کے ورد کرائے جاتے ہیں اور تسبیحات پڑھوائی جاتی ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں، اور اس کے اثرات ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے، ہم بیٹھے ہیں بس، اور وہ سامنے والا اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس کے اللہ اللہ کہنے کے اثرات دل پہ محسوس ہو رہے ہیں۔ ہم موبائل میں سنتے ہیں کسی عالم کی تقریر، اور وہ جب کوئی اللہ کا لفظ بولتا ہے تو اللہ کا لفظ ایسے دل میں اترتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا جادو ہے اس میں۔ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اسے پڑھ کے اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، اللہم کہہ کر پکارا جائے، اور اس طرح اس لفظ سے اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ خوش ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا جن دعاؤں میں اللہم کا لفظ ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کام کی شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں چلتا ہوں اللہ، جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے نام سے کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ رحمان کے معنی آتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت عام ہو، سارے عالم پر، ساری کائنات پر، جو کچھ اب تک پیدا ہوا، جو کچھ آئندہ پیدا ہوگا، سب پر اس کی رحمت ہو۔ اس کا معنی ہے رحمان کے معنی عام ہے، سب پر اس کی رحمت ہو، ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی ہر موجود اور ہر آنے والی چیز پر اس کی رحمت ہے۔ تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور رحیم کے معنی ہے جس کی رحمت پوری ہو، یعنی اللہ کامل رحمت والا ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں رحمت کے ایک حصہ اتارا ہے، 99 حصے اس کے پاس ہے۔ دنیا میں ایک حصہ اتارا، حدیث میں آتا ہے ایک حصہ اتارا ہے اور 99 حصے اس کے پاس ہیں۔ قیامت کے دن اس ایک حصے کو بھی اپنے پاس لے گا، پھر اس ایک حصے سے سب پر رحمت کرے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ دنیا میں اللہ نے ایک حصہ اتارا ہے، حدیث میں آتا ہے اسی سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اسی سے شیرنی اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، اسی سے تمام جانور، تمام انسان، تمام جنات اپنے اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اسی ایک حصے سے۔ اب دیکھیے اس ایک حصے میں کتنا رحم ہے اور 99 حصوں میں کتنا رحم ہوگا، اور پھر جب 99 کے ساتھ میں 100 ہو جائیں گے تو پھر اللہ کتنا رحم ہوگا۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ رحمت کے دریا بہائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی رحمت میں شامل فرمائے۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، الرحمن الرحیم۔ رحمان کا دیکھو ہمارے یہاں نام ہوتے ہیں عبد الرحمن، عبید الرحمن، ولی الرحمن، مختلف نام ہوتے ہیں رحمان کے ساتھ۔
تو رحمان جس کے نام کے ساتھ ہو اس کو کبھی بھی رحمان کہہ کر نہیں پکارنا، کیونکہ رحمان اللہ کا نام ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں آتا۔ اس لیے کسی انسان کا صرف رحمان نام رکھنا یا آدھا نام کر کے رحمان کہہ کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ رحمان کے نام سے نہ کوئی کمپنی کھولی جائے اور نہ کوئی انڈسٹری کھولی جائے، نہ کوئی میڈیکل بنایا جائے۔ یہاں رحمان کا نام سے ایک میڈیکل بھی کھولا تھا کبھی، اب تو شاید بند ہو گیا دکھے وہ۔ تو یہ چیز ہے اللہ کا جو رحمان، کیونکہ رحمان کے اندر ایسے معنی آتے ہیں جس میں اللہ کا انسان شریک نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا نہیں، رحمان کے معنی یہ ہے جس کی رحمت سارے عالم پر اور ساری کائنات پر اور جو اب تک پیدا ہوا اس پر، جو آئندہ پیدا ہوا سب پر اللہ کی رحمت، یہ معنی ہے۔ تو یہ کوئی انسان اس میں شامل اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور رحیم کے معنی ہے جس کی رحمت کامل ہو، مکمل ہو۔ بھئی ایک آدمی مثال کے طور پر آپ ان پر رحمت کریں، رحم کریں۔ رحم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے مثال کے طور پر کسی نے، میں ان کی مثال نہیں دے کبھی ناراض ہو جائیں، کہ بھئی کہ جو مثال کے طور پر کسی نے چوری کی، اب چوری کر جس کی چوری کی گئی اس نے کہا ارے چل جا کوئی بات نہ، میں نے تجھے معاف کیا، اس نے بالکل معاف کر دیا، اس نے بالکل معاف کر دیا، تو یہ پوری رحمت کر دی اس نے اس پہ۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تو نے چوری کی ہے، چل پیسے تو نے خرچ کر لیے ہوں گے تو دے نہیں سکتا لیکن سزا بہت کیا، تو اس نے آدھا معاف کیا۔ تو انسان پورا معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور آدھا معاف کرنے پر بھی قادر ہے، لہذا رحیم انسان کو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے قرآن میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن رحمان انسان کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ رحمان الرحیم، اللہ نے دو نام اپنے ساتھ، دو صفات اپنے ذکر کی کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا رحمان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دو لفظ استعمال کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یا دنیا میں جو نظام چلایا ہے یا جو کچھ اس دنیا میں رونق دکھائی دے رہی ہے، اس رونق کے پیدا کرنے پر اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ کو اس دنیا کے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بس رحم جو اللہ کی صفت ہے، رحم جو صفت ہے رحمان کی، اس رحم اور رحمت کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو وجود میں لایا۔ کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ میں الرحمن الرحیم صفت کو لا کر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو بنی ہے یہ میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے بنائی ہے، مجھے اس پر نہ کوئی مجبور کرتا ہے نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ یہ تو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم پر رحم کرنے کے لیے، تمہارے کام بن جائیں، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تمہیں بارش کی ضرورت ہے وہ ہو جائے، غلے کی ضرورت ہے وہ اگ جائے، شام کی ضرورت ہے وہ ہو جائے، صبح کی ضرورت ہے وہ ہو جائے، دھوپ کی ضرورت ہے وہ نکل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بندوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کرنے کے لیے یہ دنیا وجود میں لایا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہمیں ساری باتیں حاصل ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں ان کو خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے قرآن کا جز ہے، اس کو چھونا یا اس کو تلاوت کی نیت سے ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مرد کو حاصل ہوتی ہے، ایک عورت کو۔ عورت کو جو مرد کو حاصل ہوتی ہے وہ عورت کو بھی ہو سکتی ہے، جسے جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ آدمی بیوی سے ملتا ہے تب، یا اسے بدخوابی ہو جائے تب، یہ دونوں حالتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ عورت کو بھی ہو سکتی ہیں، مرد کو بھی ہوتی ہیں، لیکن حیض اور نفاس صرف عورت کو ہوتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں عورت بھی تلاوت کی نیت سے اس کو نہیں پڑھ سکتی۔ کوئی کام کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہی ہے وہاں جائے گی، دعا کے طور پر پھر وہ ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ کے ذریعے شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کا اور اللہ کی طاقت کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ہم یہ مان رہے ہیں جو کچھ اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی مدد سے ہے۔ ہم اپنے آپ اپنے طور پر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔